السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید سعدی قاسمی ہوں اور صبح کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ بہت سے بچوں سے یا نوجوانوں سے شاید آپ کی ملاقات ہوئی ہو، اور شاید اس طرح کے نوجوان آپ کے گھر، خاندان، ملنے والوں اور تعلق والوں میں بھی ہوں، جو لوگ بات کرتے میں شرماتے ہوں، جو بچے دوسروں کے پاس جانے میں کچھ ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہوں۔ ایسے بچے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جن کو لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، بیٹھنا اچھا نہیں لگتا ہے، بلکہ وہ تنہائی میں، اکیلے میں اپنا وقت گزارنا اور اسپینڈ کرنا زیادہ پسند کر سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسے بچوں کو کیا کہا جاتا ہے، یا ایسے بچے کیا ہو جاتے ہیں؟ یاد رکھیے، ایسے بچے ہیزیٹیشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور زندگی کی دوڑ میں وہ کسی بھی لائق نہیں بچتے ہیں، نہ وہ کوئی کامیابی اور ترقی حاصل کر پاتے ہیں، اور نہ ہی وہ اس دنیا کی تگ و دو اور بھاگ دوڑ میں کسی مقابلے کے لائق رہتے ہیں، نہ ہی وہ کسی کمپٹیشن کو کریک کر پاتے ہیں۔ یہ بیماری بچوں میں کیوں آتی ہے اور کس طرح سے آتی ہے، ہم آج کے اپنے صبح کے پیغام کے اس چھوٹے سے ویڈیو میں اسی پر تھوڑا سا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ بیماری بچوں میں اکثر و بیشتر دو وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ نمبر ایک، ماں باپ کے رویے سے۔ نمبر دو، ان کے کسی ایسے واقعے کے ذریعے جو ان کے دل اور دماغ پر نقش ہو چکا ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کوئی ٹیچر، کوئی استاد، کوئی ان کا پڑھانے والا ان کے سلسلے میں کوئی اتنی نگیٹو بات کر دیتا ہے، جس بات کو وہ بچہ اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیتا ہے، اور پھر وہ اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ماں باپ اکثر یہ کہ اپنے بچوں کو اپنے گھر پر اندر بند رکھنے کا عادی بنا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں بچہ پھر اس طرح کے مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے یہاں کوئی ایسا بچہ ہے، یا آپ کے گھر اور خاندان اور ملنے والوں میں کوئی ایسا بچہ ہے، اس کا علاج کیا ہونا چاہیے، ہم اسی کو بتانے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے، اور جتنے حضرات سن رہے ہیں وہ اس کو شیئر بھی کریں گے۔ اس کے کئی علاج ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بچے کو گیدرنگ کی عادت ڈالنی چاہیے، اس کو لوگوں کے ساتھ رہنے اور ملنے جلنے، اٹھنے بیٹھنے کا عادی بنا لینا چاہیے، ورنہ یہ بچہ آگے چل کر اور بھی کمپلیکیٹڈ ڈیزیز کا شکار ہو سکتا ہے۔ نمبر دو، دوسرا کام یہ ہے کہ اگر یہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، جوان ہو گیا ہے، تو پھر اس کا علاج یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس بچے سے کہیں کہ یہ ٹیچنگ کرنا شروع کرے۔ ٹیچنگ ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کے اندر خود اعتمادی بھی پیدا ہوتی ہے، اپنی بات کو اور اپنے میسج کو کنوے کرنے کا ہنر بھی اس کو آتا ہے، بولڈنس بھی آتی ہے، اور وہ گویا کہ اپنے پیغام اور میسج کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ تو ٹیچنگ ہر آدمی کو ضرور کرنی چاہیے۔ یہ زندگی کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے اور پروگریس کے لیے ایک بہت اہم اور ضروری چیز ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے آپ کو کہ ایونٹس، یعنی شادی بیاہ اور جو جائز پروگرام ہیں، ان میں اپنے ساتھ اپنے اس طرح کے بچوں کو ضرور لے جانا ہے، ان کو شامل کرانا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ ایسے بچے کسی پروگرام میں، کسی شادی میں شریک ہونا برا سمجھتے ہیں، اس کو زیادہ اچھا خیال نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے اس طرح کے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، اور ان کو پروگرام ضرور اٹینڈ کروائیں۔ چاہے پروگرام میں آپ ان کی اتنی ہی ڈیوٹی لگا دیں کہ آؤ ہم خاندان کے کچھ رشتہ داروں سے، کچھ ملنے والوں سے، کچھ اپنے دوستوں سے تمہاری ملاقات کرواتے ہیں، اور ان کا انٹریکشن کرائیں، ملاقات کرائیں۔ اس کا نفع اور اس کا فائدہ آپ کو ان کی شخصیت پر اور ان کی پرسنالٹی پر محسوس ہوگا۔ اور چوتھی چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ ان کو فوراً کسی کھیل کے اندر لگائیں، یعنی ان کو یہ کہیں کہ تم کو کھیلنے جانا ہے، چاہے وہ نہ کھیل پاتے ہوں تو بھی اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، ملنے والوں کے ساتھ جائیں، اور وہاں پر گیدرنگ کا حصہ بنیں، تاکہ وہاں بہت سے دوستوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو، اور ان کی ہچکچاہٹ اور ان کے اندر یہ جو ہیزیٹیشن پیدا ہو گیا ہے وہ دور ہو جائے۔ اور پانچویں چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایسے بچوں کو باجماعت مسجد میں نماز ادا کرنے کی ہدایت کی جائے۔ چونکہ ہم نے ان کو گھر میں گھسانے کی عادت بنا لی ہے،
اس لیے ہم ان کو باہر نکلنا یا گھر سے باہر جانا ان کا ہم کو پسند نہیں ہوتا ہے، یہ بری بات ہے۔ ہم 5 نمازوں میں 5 وقتہ نمازوں میں ان کو مسجد بھیجیں اور ان کو اس بات کی تاکید کی جائے، زور دے کر یہ بات کہی جائے کہ تم کو پہلی صف میں جا کر نماز پڑھنی ہے۔ جب مسجد جاتا ہے آدمی، وہاں بھی بہت سے اچھے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، نیک اور اچھے اور بھلے لوگ ملتے ہیں، جس کے نتیجے میں بچے کی پرسنالٹی گروم ہونا شروع ہوتی ہے اور اس کا ہیزیٹیشن اور اس کی ہچکچاہٹ، اس طرح کی جو بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں سائیکولوجیکل، وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اور چھٹی چیز اس سلسلے میں یہ ہے، اور آخری چیز، کہ ایسے بچوں کو اچھی صحبت دی جائے۔ اچھی صحبت 2 طرح کی ہوتی ہے، اچھی سنگت 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو کسی اللہ والے اور بزرگ کے ہاں ان کو لے جایا جائے اور ان کی باتیں وہ غور سے سنیں اور توجہ سے سنیں، اور پھر اس بچے سے سوال کیا جائے، کیا بیٹا آپ بھی اسی طرح کی بات کر سکتے ہیں؟ اس بات کرنے میں جو ہمارے حضرت نے یا بزرگ نے یا عالم دین نے یا کسی انٹلیکچول نے، کسی دانشور نے جو بات کہی ہے، اس کا کتنا کانٹینٹ آپ کو معلوم ہے اور آپ کتنا اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس سے بھی بچے کا ہیزیٹیشن دور ہوگا۔ اور سنگت دوسری طرح کی اور صحبت دوسری طرح کی ہوتی ہے، کتابوں کی صحبت۔ اگر اچھے لوگ آپ کے ارد گرد نہیں ہیں، کوئی اللہ والا، کوئی بزرگ، کوئی نیک، کوئی عالم دین، کوئی اچھا دانشور، کوئی مورخ، کوئی ہسٹورین اگر آپ کے آس پاس نہیں ہیں، تو پھر آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ ایسے بچوں کو آپ اچھی کتابیں لا کر دیں، سیلف ہیلپ بک ان کو پڑھوائیں، تاریخ کی کتابیں ان کو پڑھوائیں، اسلامی تاریخ ان کو پڑھوائیں، شخصیات کی تاریخ پڑھوائیں، بایوگرافیز پڑھوائیں، آٹو بایوگرافیز پڑھوائیں۔ اس سے ان کی پرسنالٹی گروم ہونا شروع ہوتی ہے اور ان کے اندر یہ جو ہیزیٹیشن کا اور ہچکچاہٹ کا جو مزاج ہے، یہ ختم ہونے لگتا ہے۔ تو یہ کچھ طریقے ہیں جس سے ان کی ہچکچاہٹ کو دور کیا جا سکتا ہے اور ان کا ہیزیٹیشن ریموو کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم پھر کسی دن اپنے کسی دوسرے ویڈیو میں اس سلسلے پر میں اور تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ آپ کو ہماری گفتگو کیسی لگی، ہماری بات کیسی لگی، ضرور بتائیے گا۔ کمنٹ باکس میں ضرور ہم کو مینشن کریے گا کہ ہاں ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے یا ہمارے بچے کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے اور ہم ان باتوں کو اب اپلائی کریں گے۔ آپ کا ایک لائک یا آپ کا ایک شیئر یا آپ کا کوئی اچھا کمنٹ، یہ ہمارے موٹیویشن کو آپ کر دیتا ہے اور کام کرنے کے جذبے کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو اور خوش ہو اور اس طرح کی بیماریاں اور پریشانیاں ہم سے دور کرے، ہمارے بچوں کو قابل و فاضل بنائے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی دین و دنیا سنوار دے۔ بہت بہت شکریہ۔ مجھے فالو کرنا نہ بھولیں اور میرے اس پیغام کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہم پھر ملیں گے کل، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔